تمام سننے اور دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں آپ کو افریقہ کے سب سے بڑے ملک کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جس کے تقریباً 90% حصے پر صحرائے صحارا ہے اور صرف 12% حصے میں آبادی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ملک غریب ہونے کے باوجود کسی دوسرے ملک کا ایک پیسے کا بھی مقروض نہیں ہے؟ یہ ایسا افریقی ملک ہے جس میں ہم جنس پرستی غیر قانونی ہے۔ دنیا کے مشہور ترین فٹ بالر ریاض محرز کا تعلق اسی افریقی ملک سے ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے مینار والی مسجد اسی ملک میں موجود ہے۔ یہ ملک دنیا کے مشہور صحرائے صحارا کا گھر سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، آئیے اس ملک سے متعلق تاریخی اور دلچسپ معلومات پر مبنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ الجیریا، جس کو اردو میں الجزائر کہتے ہیں، براعظم افریقہ کا ایک ملک ہے۔ الجزائر کا سرکاری نام عوامی جمہوریہ الجزائر ہے۔ اس کی سرحدیں 6 ممالک سے ملتی ہیں۔ الجزائر کی سرحد شمال مشرق میں تیونس سے ملتی ہے، جبکہ اس کے مشرق میں لیبیا، جنوب مشرق میں نائجر، جنوب مغرب میں مالی، موریتانیہ اور مغربی صحرا، مغرب میں مراکش اور شمال میں بحر روم واقع ہے۔ الجزائر کے لوگ الجیرینز کہلاتے ہیں۔ یہ ملک مراکش اور تیونس کے درمیان بحر روم سے متصل شمالی افریقہ میں واقع ہے۔ الجزائر نے 5 جولائی 1962 میں فرانس سے آزادی حاصل کی۔ الجزائر افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ الجزائر کا رقبہ 2.3 ملین مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے، جو اسے رقبے کے لحاظ سے دنیا کی 10ویں سب سے بڑی قوم بناتا ہے اور افریقہ کی سب سے بڑی قوم بناتا ہے۔ یہ ملک براعظم افریقہ کے سب سے چھوٹے ملک گیمبیا سے 200 گنا زیادہ بڑا ہے۔ 44 ملین کی آبادی کے ساتھ الجزائر افریقہ کا 10واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور دنیا کا 32واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر الجزائر ہے، جو بحر روم کے ساحل پر بہت شمال میں واقع ہے۔ اس میں ملک کی 10% سے زیادہ آبادی آباد ہے۔ باربروسا ہیر الدین پاشا الجزائر کے بانی ہیں۔ ملک کا قومی ہیرو لاربی بن مہدی ہے۔ ملک کا موجودہ صدر عبدالمجید تبون اور وزیر اعظم ایمن بن عبدالرحمن ہے۔ الجزائر کے 28.1% لوگوں کی عمریں 15 سال سے بھی کم ہیں۔ آبادی کی تقسیم کے لحاظ سے 73.7% آبادی شہری اور 26.3% آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے۔ ملک میں مردوں کی ایوریج ایج 76.6 سال جبکہ عورتوں کی ایوریج ایج 79.6 سال ہے۔ الجزائر دنیا میں اپنی روایتی مہمان نوازی، شمال میں بحر روم کی زبردست آب و ہوا اور صحرائے صحارا کے لیے مشہور ہے۔ صحرائے صحارا ملک کے تقریباً 90% حصے پر محیط ہے۔ الجزائر کی سرکاری زبانیں عربی اور بربر ہیں۔ الجزائر کی آبادی کی اکثریت عرب ہے جو اسلام پر عمل پیرا ہے۔ مقامی الجزائری عربی ملک میں بولی جانے والی اہم زبان ہے۔ اس کے علاوہ فرانسیسی زبان کچھ سیاق و سباق میں ایک انتظامی اور تعلیمی زبان کے طور پر کام کرتی ہے، لیکن اس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے۔
الجزائر میں انگریزی کوئی عام زبان نہیں ہے، لیکن یہ ملک بھر کے مختلف اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ الجزائر کو 58 صوبوں اور 553 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ الجزائر شمالی افریقہ میں ایک علاقائی طاقت ہے اور عالمی معاملات میں ایک درمیانی طاقت ہے۔ اس کے پاس تمام براعظم افریقی ممالک میں سب سے زیادہ انسانی ترقی کا اشاریہ ہے اور براعظم کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے، جس کی بنیاد بڑی حد تک توانائی کی برآمدات پر ہے۔ الجزائر کے پاس دنیا کے 16ویں بڑے تیل کے ذخائر اور قدرتی گیس کے 9ویں بڑے ذخائر ہیں۔ سوناتراچ ملک کی قومی تیل کمپنی اور افریقہ کی سب سے بڑی کمپنی ہے، جو یورپ کو قدرتی گیس کی بڑی مقدار فراہم کرتی ہے۔ 2011 میں سوڈان کے ٹوٹنے اور جنوبی سوڈان کی تخلیق کے بعد سے الجزائر افریقہ اور بحر روم کا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔ ماؤنٹ تاحت الجزائر کا بلند ترین مقام ہے۔ یہ پہاڑ سطح سمندر سے 3003 میٹر بلند ہے۔ ملک کا کم ترین مقام چوٹ میلر ہے، جو سطح سمندر سے -40 میٹر نیچے ہے۔ شیلف الجزائر کا سب سے طویل دریا ہے، جس کی کل لمبائی 700 کلومیٹر ہے۔ اس افریقی ملک میں بہت سے قدرتی عجائبات ہیں۔ الجزائر، اوران، قسطنطین اور عنابہ الجزائر کے اہم شہر ہیں۔ الجزائر میں اونٹ بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ سیرابی زہریلے اور غیر زہریلے سانپوں، بچھوؤں اور بے شمار کیڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ ملکی سیاست کی اگر بات کریں تو الجزائر ایک نیم صدارتی جمہوریہ ہے۔ منتخب سیاستدانوں کا الجزائر پر نسبتاً کم اثر ہے، مطلب سیاستدان برائے نام ہیں۔ اس کے بجائے غیر منتخب سویلین اور فوجی ڈیسائیڈرز کا ایک گروپ، جسے لیپوویر یا طاقت کہا جاتا ہے، دراصل ملک پر حکمرانی کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ صدر کون ہوگا اور وزیر اعظم کون ہوگا۔ ریاست کا سربراہ الجزائر کا صدر ہوتا ہے، جو 5 سال کی مدت کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ صدر 5 سال کی مدت تک محدود ہے۔ الجزائر کا صدر فوج، وزراء کی کونسل اور اعلیٰ سلامتی کونسل کا سربراہ ہوتا ہے۔ وہ وزیر اعظم کا تقرر کرتا ہے، جو حکومت کا سربراہ بھی ہوتا ہے۔ الجزائر کی پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے: ایوان زیریں اور ایوان بالا، یعنی لوور ہاؤس اینڈ اپر ہاؤس۔ ایوان زیریں کو پیپلز نیشنل اسمبلی، جبکہ ایوان بالا کو کونسل آف دی نیشن کہتے ہیں۔ ایوان زیریں کے 462 اراکین ہیں، جو براہ راست 5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں، جبکہ ایوان بالا کے 144 اراکین ہیں، جو 6 سال کی مدت کے لیے کام کرتے ہیں، جن میں سے 96 اراکین کا انتخاب مقامی اسمبلی کے ذریعے کیا جاتا ہے اور 48 کا تقرر صدر کرتا ہے۔ ملک میں پارلیمانی انتخابات آخری بار مئی 2017 میں ہوئے تھے۔ الجزائر یورپی یونین کی یورپی نیبرہڈ پالیسی (ENP) میں شامل ہے، جس کا مقصد یورپی یونین اور اس کے پڑوسیوں کو قریب لانا ہے۔ الجزائر کی فوج کی بات کریں تو الجزائر کی فوج پیپلز نیشنل آرمی (ANP), الجزائر کی قومی بحریہ MRA اور الجزائر کی فضائیہ QJJ ہے۔ اس کے علاوہ علاقائی فضائی دفاعی افواج بھی اس میں شامل ہیں۔ کل فوجی اہلکاروں میں 1,47,000 فعال، 1,50,000 ریزرو اور 1,87,000 نیم فوجی عملہ شامل ہے۔ فوج میں سروس 19 سے 30 سال کی عمر کے مردوں کے لیے کم از کم 12 ماہ کے لیے لازمی ہے۔ الجزائر افریقی یونین، عرب لیگ
OIC، اوپیک، اقوام متحدہ اور عرب مغرب یونین کا رکن ہے، جس کا یہ بانی رکن ہے۔ الجزائر کے پاس افریقہ میں سب سے بڑی دفاعی بجٹ رکھنے والی فوج، یعنی کہ 10 بلین کا دفاعی بجٹ الجزائر صرف اپنے فوج کے لیے ریزرو کرتا ہے۔ الجزائر کے پاس افریقہ میں سب سے بڑے دفاعی بجٹ 10 بلین ڈالر کے ساتھ شمالی افریقہ میں دوسری سب سے بڑی فوج ہے۔ الجزائر کے زیادہ تر ہتھیار روس سے درآمد کیے جاتے ہیں، جس کے ساتھ وہ قریبی اتحادی ہیں۔ الجزائر میں ہم جنس پرستی غیر قانونی ہے۔ عوامی ہم جنس پرست رویے کی سزا 2 سال تک قید ہے۔ اس کے باوجود 2019 میں BBC نیوز عربی عرب بیرومیٹر کے سروے کے مطابق الجزائر کے تقریباً 26% لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کو قبول کیا جانا چاہیے۔ الجزائر کی کرنسی الجزائری دینار یعنی کہ DZD ہے۔ بینک آف الجزائر کو ملک کے مرکزی بینک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک الجزائری دینار 2.13 پاکستانی روپے کے برابر ہے، جبکہ ایک الجزائری دینار 0.0074 امریکی ڈالر کے برابر ہے، یعنی ڈالر کے مقابلے میں الجزائری دینار کی ویلیو بہت کم ہے۔ الجزائر کی معیشت کے بارے میں ایک متضاد حقیقت ہے۔ اس ملک کا شمار دنیا کے غریب ممالک میں ہوتا ہے، جہاں 4 میں سے 1 الجزائر $1 سے بھی کم پر زندگی گزارتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ الجزائر کسی دوسرے ملک کا 1 پیسے کا مقروض نہیں ہے۔ الجزائر کا GDP $163 بلین ہے۔ سرکاری طور پر تسلیم شدہ اور عالمی بینک کے مجموعہ کے مطابق الجزائر میں زرعی اراضی کل زمین کے رقبہ کا 17.36% ہے۔ الجزائر کی زراعت کا انحصار زیادہ تر آبپاشی کی بجائے بارش پر ہے، اور آبپاشی کے منصوبے اکثر محدود دائرہ کار کے ہوتے ہیں۔ سب سے عام فصلیں گندم، جئی، جو اور دالیں ہیں۔ سب سے زیادہ پالے جانے والے مویشی بھیڑ اور بکریاں ہیں۔ دیہی علاقوں میں مرغیاں عام ہیں۔ ملک میں زراعت کم ہونے کی وجہ سے یہ ملک دوسرے ملکوں سے خوراک درآمد کرتا ہے۔ 2023 میں الجزائر میں خواتین اور مردوں کی بے روزگاری کی شرح بالترتیب تقریباً 20.4 اور 9.4% تھی۔ کل بے روزگاری میں کمی کے باوجود نوجوانوں اور خواتین کی بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ الجزائر میں سیاحت کے شعبے کی ترقی پہلے سہولیات کی وجہ سے رکاوٹ بنی تھی، لیکن 2004 سے سیاحت کی ترقی کی ایک وسیع حکمت عملی نافذ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ایک اعلیٰ جدید معیار کے بہت سے ہوٹل تعمیر کیے گئے ہیں۔ الجزائر میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کے متعدد مقامات ہیں، جن میں بنی حماد کا قلعہ، حمادی سلطنت کا پہلا دارالحکومت ٹپاسا اور دیگر چھوٹے بڑے مقامات شامل ہیں۔ الجزائر کا روڈ نیٹ ورک افریقہ میں سب سے گھنا ہے۔ اس کی لمبائی کا تخمینہ 180,000 کلومیٹر لمبی ہائی ویز ہے۔ الجزائر کو ٹرانس سہارا ہائی وے سے بھی عبور کیا جاتا ہے، جو اب مکمل طور پر ہموار ہے۔ اب اس سڑک کو الجزائر کی حکومت نے 6 ممالک کے درمیان تجارت بڑھانے کے لیے سپورٹ کیا ہے۔ ان ممالک میں الجزائر، مالی، نائجر، نائجیریا، چاڈ اور تیونس شامل ہیں۔ الجزائر میں اسلام غالب مذہب ہے۔ اس میں زیادہ تر سنی مسلمان ہیں۔ 2021 کے CIA ورلڈ فیکٹ بک کے اندازے کے مطابق 99% آبادی مسلمان ہے، جبکہ 1% آبادی عیسائی ہے۔ الجزائر نے مسلم دنیا کو کئی نامور مفکرین دیے ہیں، جن میں امیر عبدالقادر، عبدالحمید بن بدیس، مولود قاسم،
مالک بناہی اور محمد ارکون شامل ہیں۔ ملک میں ٹائم زون UTC+1 ہے۔ ملک میں صحت کا بہترین نظام ہے۔ 2018 میں الجزائر میں مغرب کے مقابلے میں ڈاکٹروں کی سب سے زیادہ تعداد تھی۔ ان میں 1000 افراد کے لیے 2 ڈاکٹرز اور 1000 افراد کے لیے 3 نرسیں اور 1000 افراد کے لیے 1 ڈینٹسٹ موجود تھا۔ غریبوں کو عام طور پر صحت کی دیکھ بھال مفت ملتی ہے۔ الجزائر میں صحت کے ریکارڈ کو 1882 سے برقرار رکھا گیا ہے۔ تعلیم کی بات کریں تو الجزائر ایک پڑھا لکھا ملک ہے۔ 2023 میں ملک کی شرح خواندگی کی تقریباً 81.41% ہے۔ سرکاری طور پر 6 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کے لیے تعلیم لازمی ہے۔ 1972 کے بعد سے عربی کو تعلیم کے پہلے 9 سالوں کے دوران تدریس کی زبان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرے سال سے فرانسیسی زبان پڑھائی جاتی ہے اور یہ سائنس کی کلاسوں کے لیے ہدایات کی زبان بھی ہے۔ طلباء انگریزی، اطالوی، ہسپانوی اور جرمن لینگویج بھی سیکھ سکتے ہیں۔ 2008 میں پرائمری میں نئے پروگرام سامنے آئے۔ اس لیے لازمی سکولنگ اب 6 سال کی عمر میں نہیں بلکہ 5 سال کی عمر میں شروع ہوتی ہے۔ 122 نجی سکولوں کے علاوہ ریاست کی یونیورسٹیاں مفت ہیں۔ پرائمری سکول کے 9 سال کے بعد طلباء ہائی سکول یا کسی تعلیمی ادارے میں جا سکتے ہیں۔ سکول 2 پروگرام پیش کرتا ہے، عمومی یا تکنیکی۔ ثانوی سال کے تیسرے سال کے اختتام پر طلباء بیکلوریٹ کا امتحان پاس کرتے ہیں، جو ایک بار کامیاب ہونے کے بعد یونیورسٹیوں اور اداروں میں گریجویٹ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ الجزائر میں 26 یونیورسٹیاں اور 67 اعلیٰ تعلیم کے ادارے ہیں۔ ان میں سے 25 یونیورسٹیاں اور تقریباً تمام اعلیٰ تعلیم کے ادارے ملک کی آزادی کے بعد قائم ہوئے۔ ان میں سے کچھ عربی، کچھ فرانسیسی اور کچھ انگریزی میں تعلیم دیتے ہیں، جیسے کہ قانون اور معیشت کے شعبوں کی تعلیم عربی زبان میں اور سائنس اور طب کے دیگر شعبوں کی تعلیم زیادہ تر فرانسیسی اور انگریزی زبان میں دی جاتی ہے۔ یونیورسٹی آف الجیریا جو 1879 میں قائم ہوئی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ یہ مختلف شعبوں قانون، طب، سائنس اور خطوط کی تعلیم فراہم کرتی ہے۔ سب سے اہم یونیورسٹیوں میں یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہوری بومیڈین، یونیورسٹی آف مینٹوری کونسٹانٹائن اور یونیورسٹی آف اورن اسینیا ہیں۔ الجزائر میں قدیم زمانے سے مختلف کھیل موجود ہیں۔ ملک میں لوگ کئی کھیل کھیلتے ہیں، جیسے الخربہ یا الخرگوبیا، چیس، تاش کھیلنا، چیکرز اور شطرنج کے کھیل الجزائر کی ثقافت کا حصہ ہیں۔ ریسنگ اور رائفل شوٹنگ بھی الجزائر کی ثقافتی تفریح کا حصہ ہیں۔ فٹ بال الجزائر کا سب سے مشہور کھیل ہے۔ فٹ بال کھیل کی تاریخ میں کئی مشہور نام ہیں، جن میں لخدر بہلومی، راشد مخلوفی، حسن لماس، رباح متجر، ریاض محرز، صلاح اسد اور دجامل زیدان شامل ہیں۔ الجزائر کی قومی فٹ بال ٹیم نے 1982 فیفا ورلڈ کپ، 1986 فیفا ورلڈ کپ، 2010 فیفا ورلڈ کپ اور 2014 فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا۔ اس کے علاوہ کئی فٹ بال کلبوں نے کلب ES سرٹیف کے طور پر براعظمی اور بین الاقوامی ٹرافیاں جیتی ہیں۔ الجزائر فٹ بال فیڈریشن الجزائر کے فٹ بال کلبوں کی ایک انجمن ہے جو الجزائر کی قومی فٹ بال ٹیم کے انتخاب، قومی مقابلوں اور بین الاقوامی میچوں کا اہتمام کرتی ہے۔ الجزائر نے 1964 کے بعد سے ہر اولمپکس میں حصہ لیا ہے۔ اس نے اس عرصے میں 5 طلائی تمغے جیتے ہیں، جن میں سے 4 1500 میٹر کی دوڑ میں ملے۔ ان 4 میں سے 2 مردوں نے جیتے اور 2 خواتین نے جیتے۔ الجزائر شمالی افریقہ کے خوبصورت ملک اور مشرق وسطی کا حصہ ہے۔ چونکہ یہ خالص طور پر مقبول سیاحتی مقام نہیں ہے، اس لیے الجزائر کے بارے میں بہت سے دلچسپ حقائق ہیں۔
جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ قومی ترانے کی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ الجزائر کے قومی ترانے کی کہانی ایک جذباتی ہے، یہ آزادی کی پکار سے پیدا ہوا تھا۔ 1920 کی دہائی کے اوائل سے لے کر 1960 کی دہائی تک الجزائر کو فرانسیسیوں نے نوآبادیاتی بنایا۔ کچھ الجزائر کو محدود سیاسی حقوق دیے گئے۔ تب سے قوم پرست تحریک الجزائر میں شروع ہوئی۔ الجزائر کی پیپلز پارٹی سے وابستگی رکھنے والے شاعر مفتی زکریا نے الجزائر کا ترانہ لکھا۔ اس کی سیاسی شمولیت کی وجہ سے فرانسیسی اکثر اسے جیل میں ڈالتے اور بربروس جیل میں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ جیل میں اپنی ایک مدت کے دوران مفتی زکریا نے قومی ترانہ کسمان لکھا۔ زکریا کے پاس لکھنے کے لیے تحریری مواد نہیں تھا، اس لیے اس نے جیل کی دیوار پر دھن لکھنے کے لیے اپنے خون کا استعمال کیا۔ الجزائر کے بارے میں شاید سب سے منفرد اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اس کا قومی ترانہ دنیا میں واحد ہے جس میں دو ممالک یعنی کہ الجزائر اور فرانس کا ذکر کیا گیا۔ فرانس سے آزادی کی لڑائی سخت تھی، اس لیے الجزائر کا قومی ترانہ جنگی گیت کی طرح لگتا ہے۔ الجزائر میں قومی تعطیل 1 نومبر ہے۔ یہ وہ دن نہیں ہے جب ملک نے آزادی حاصل کی تھی، لیکن یہ آزادی کی لڑائی کا آغاز ہے۔ یہ الجزائر میں ایک بہت اہم تاریخ ہے۔ الجزائر کی آزادی کی سرکاری تاریخ 5 جولائی 1962 ہے۔ الجزائر میں 7 یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہیں ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ دلچسپ ملک کا دارالحکومت الجزائر ہے۔ دارالحکومت شہر میں سفید دھوئی ہوئی عمارتیں، 17ویں صدی کے کیچاؤ مسجد، عثمانی محل اور تیز ہوا والی سڑک کے ساتھ مدینہ جیسی دلچسپ نشانیاں ہیں۔ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے عنوان کے لیے بہت ساری سائٹس ہیں۔ تمام سائٹس میں سب سے زیادہ مشہور الجزائر کا رومن شہر تمگاد ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ تمگاد کی تاریخ 100 سال پرانی ہے۔ جب بھی آپ الجزائر جائیں تو الجزائر میں ان تاریخی مقامات میں سے کچھ کو ضرور دیکھیں۔ جامعہ الجزائر مسجد الجزائر میں سیاحوں کی توجہ کا ایک مشہور مقام ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ محمدیہ کی مسجد سیاحوں کے لیے پرکشش کیوں ہے؟ اگر آپ کبھی الجزائر جاتے ہیں تو اسے دیکھیں اور خود ہی بتائیں، مسجد کا فن تعمیر محض شاندار ہے۔ اس کی خوبصورتی کے علاوہ دنیا کا سب سے بڑا مینار اس مسجد میں موجود ہے۔ در حقیقت اس کا شمار دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسجد ہے۔ یہ الجزائر کے بارے میں شاندار حقائق میں سے ایک ہے۔ یہاں الجزائر کے بارے میں ایک اور دلچسپ حقیقت ہے۔ اس ملک کو اکثر کھجوروں اور چیری کا ملک کہا جاتا ہے۔ اگرچہ الجزائر دنیا کی بہترین کھجوروں میں سے کچھ کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن کھجوریں اور چیری کا یہ ملک دراصل ملک کے موسم کا حوالہ دے رہا ہے۔ الجزائر کی کھجوروں کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت ہے جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ کھجوریں الجزائر کی ثقافت میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ الجزائر میں جب بھی کوئی ملاقات کرتا ہے تو میزبان کے لیے اسے کھجور اور دودھ پیش کرنا عام بات ہے۔ یہ مہمان کو خوش آمدید کہنے کا ایک طریقہ ہے۔ الجزائر کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ زیادہ تر اسلامی ممالک کے مقابلے میں الجزائر میں خواتین کی حیثیت اور مقام بہت بہتر ہے۔ الجزائر کے 60% جج خواتین ہیں، 70% وکلاء خواتین ہیں اور ملک میں طلباء کی 60% سے زیادہ آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خواتین کی ملک کی گھریلو آمدنی میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ حصہ ہے۔ الجزائر میں آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ اجتماعات میں جائیں تو بزرگوں سے سلام کرنا شروع کریں اور انفرادی طور پر سب کو سلام کریں۔ سلام کرنے کے لیے مصافحہ سب سے زیادہ اپنایا جانے والا اشارہ ہے۔ یاد رکھیں، الجزائر میں لوگوں یا
چیزوں کو سنبھالنے کے لیے اپنے بائیں ہاتھ کا استعمال بدتمیزی سمجھا جاتا ہے۔ اپنی انگلی سے لوگوں یا اشیاء کی طرف اشارہ کرنا بھی برا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں 2.3 ملین مربع کلومیٹر سے زیادہ کے رقبے کے ساتھ الجزائر اسپین سے تقریباً 5 گنا بڑا ملک ہے۔ یہ الجزائر کے بارے میں بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن حقائق میں سے ایک ہے۔ یہاں الجزائر کی ایک اور دلچسپ حقیقت ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ الجزائر دنیا کے مشہور صحرائے صحارا کا گھر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صحرائے صحارا ملک کے 2.3 ملین مربع کلومیٹر کے رقبے کا 80% سے زیادہ حصہ لیتا ہے۔ ملک کے صرف 12% رقبے پر آبادی ہے۔ ملک میں اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 2011 میں 51 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ پہاڑوں پر بہت زیادہ برف اور ٹھنڈ پڑتی ہے، اگرچہ ملک کے صحارا ریگستانی حصے میں خاطر خواہ بارش نہیں ہوتی، لیکن ساحلی علاقوں میں وافر مقدار میں بارش ہوتی ہے۔ الجزائر کے پاس افریقہ کے سب سے طویل ساحلوں میں سے ایک ہے جس کی لمبائی 998 کلومیٹر ہے۔ الجزائر کا جھنڈا سبز، سفید اور سرخ رنگ کا جھنڈا ہے۔ پرچم پر سبز رنگ سلام کی نمائندگی کرتا ہے، سفید پاکیزگی اور امن کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ سرخ آزادی کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہلال اور ستارہ اسلام کی معروف علامتیں ہیں۔ الجزائر کے بارے میں ایک غیر معروف ابھی تک قابل فخر حقائق ہے۔ ملک میں 2 نوبل انعام یافتہ ہیں، البرٹ کاموس اور کلاڈ کوہن تندوجی۔ 1957 میں البرٹ کاموس کو ادب میں ان کی عمدہ کارکردگی کے لیے نوبل انعام سے نوازا گیا، جبکہ کلاڈ کوہن تندوجی نے صرف 2 سال بعد 1997 میں فزکس کا نوبل انعام جیتا تھا۔ الجزائر کے بارے میں بہت سے دلچسپ حقائق ہیں۔ آپ کو الجیریا میں شراب بہت آسانی سے نہیں ملے گی۔ ریسٹورنٹس عام طور پر الکوہل نہیں بیچتے، اور جو کچھ ریسٹورنٹس الکوہل بیچتے ہیں ان کے مینیو میں الکوہل کا ذکر نہیں ہوتا۔ الجزائر والے دن بھر چائے پیتے ہیں، یعنی کہ یہ چائے کے شوقین لوگ ہیں۔ الجزائر میں چائے کے بہت سے کمرے اور چائے کی دکانیں ہیں، اس لیے میرا اندازہ ہے کہ پاکستانی یہاں اپنے آپ کو گھر میں محسوس کریں گے۔ اگر آپ کسی الجزائری کے گھر جاتے ہیں تو وہ آپ کو کھجور اور چائے پیش کریں گے، یہ ان کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اٹزئی ٹکسال چائے الجزائر میں سب سے زیادہ مقبول تحفہ ہے۔ ملک کے نیشنل سمبلز کی بات کریں تو ایئر الجیریا الجزائر کی قومی ایئر لائن ہے۔ ملک کے قومی رنگ سبز اور سفید ہیں۔ ملک کا ISO کوڈ DZ ہے۔ الجزائر کی قومی ڈش کوسکس ہے۔ چائے ایک روایتی مشروب ہونے کے علاوہ ملک کے قومی مشروبات میں سے ایک ہے۔ الجزائر کا قومی ساز الجزائر منڈول ہے۔ الجزائر کا ڈومین .dz ہے اور ملک کا کوڈ 213+ ہے۔ ستارہ اور ہلال ملک کا کوٹ آف آرمز ہیں۔ الجزائر کا قومی لباس کراکو ہے۔ الجزائر کا قومی پرندہ بھربری تیتر اور قومی جانور فینک لومڑی ہے۔ قومی پھول وال ایرس ہے، جبکہ چیری ملک کا قومی پھل ہے۔ الجزائر کا قومی درخت بلوط ہے۔ فٹ بال کو ملک کا قومی کھیل سمجھا جاتا ہے۔ الجزائر کے قومی شاعر مفتی زکریا ہیں۔ ملک کا قومی ترانہ مفتی زکریا نے لکھا تھا اور اسے محمد فوزی نے کمپوز کیا تھا۔ کسی بھی ملک کے لیے مقبرے سب سے اہم تاریخی نشانات میں سے ایک ہوتے ہیں۔ الجزائر کا قومی مقبرہ موریتانیہ کا شاہی مقبرہ ہے۔
ملک کا سیاحت کا نعرہ سب کے لیے سیاحت ہے، جبکہ ملک کا سرکاری نعرہ عوام اور عوام کے لیے ہے۔ ناظرین، یہ تھی الجیریا کے بارے میں دلچسپ اور تاریخی معلومات پر مبنی یہ خوبصورت سی تفصیلی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، جلد ہی ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے۔